السلام علیکم ایوری ون، ماشاء اللہ آج ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں قرآن اسٹڈی کے ساتھ۔ ہم سورہ 11 پہ ہیں اور جس کا نام ہے ہود، اور یہ سورہ جو ہے ماشاء اللہ اس کی آیات میں انشاءاللہ میں نے آج سٹارٹ کرنی ہے، جو وہ ہے 69 سے میں سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم پہلے انگلش میں پڑھتے ہیں، پھر اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اس کا، اور میں اللہ تعالیٰ کے نام سے سٹارٹ کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ٹاپک ہے، اس کی ہیڈ لائن ہے ابراہیم اینڈ لاٹ۔ یہ اللہ تعالیٰ جو اس کی انگلش میں سٹارٹ کرتی ہوں انشاءاللہ۔ ہیڈ لائن ہے ابراہیم اینڈ لاٹ، اینڈ دین ورس کہہ رہی ہے when our messengers went to Ibrahim with good news, they said peace, he said peace, and soon brought a roasted calf. اس کی اردو ہے، جب ہمارے پیغامبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر گئے، انہوں نے کہا سلامتی ہو، اس نے کہا سلامتی ہو، اور جلد ہی ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ آیت نمبر 70، when he saw that their hands did not touch it, he became suspicious and fearful of them. They said, do not be afraid, we are being dispatched to the people of Lot. اس کی اردو ہے، جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں نے اسے نہیں چھوا، وہ مشکوک اور ان سے خوفزدہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ڈرو مت، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سٹوری ہمیں بتا رہے ہیں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ لے کر آئے پیغام، کیا کہتے ہیں، ابراہیم کے پاس پہلے وہ آئے اور ابراہیم کو خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ انہوں نے ابراہیم کو خوشخبری دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے نا اس کو آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کو باقاعدہ پورا کیا کہتے ہیں، لاٹ کے بارے میں بھی، لاٹ جس کو ہم اردو میں لوط کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی پوری انفارمیشن دی کہ وہ فرشتے بیسیکلی ابراہیم کے پاس آئے تھے خوشخبری لے کے، پھر وہاں سے پھر انہوں نے جو ہے لوط کی قوم کی طرف جانا تھا، جو کہ بہت خوفناک جرم، یعنی سمجھے جو گناہ تھا، جو پہلی دفعہ کسی ہی انسان سے ہوا، جو کہ ہم جنسی ہے، یعنی آپ پہلے ارتھ پہ کسی بھی انسان سے یہ ایسی چیز نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ فرشتوں نے وہ اس گناہ میں مبتلا تھے، اور انہوں پوری کی پوری قوم جو تھی سوائے لوط کے، اور سوائے لوط کے اور اس کے جو ہے کچھ ساتھ، اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے اس کی فیملی کے، اور جہاں تک کہ اس کی وائف تک اس میں شامل نہیں تھی۔ تو یہ فیو لوگ تھے، باقی ساری کی ساری کمیونٹی جو تھی نا وہ ہم جنسی جیسے گناہ میں مبتلا تھی۔ تو اس کی طرف انہوں نے عذاب لے کے جانا تھا فرشتوں نے۔ تو جب وہ فرشتے پہنچے ابراہیم کے پاس، اور اس نے جلد ہی ان کے لیے جو ہے ایک بچڑا جو ہے وہ بھنا ہوا بچڑا منگوایا، جب اس نے دیکھا کہ وہ اسے جو ہے ہاتھ نہیں لگا رہے، کیونکہ وہ تو انسانوں کی شکل، انسانوں کی بھیس میں بیسیکلی وہ فرشتے تھے، وہ آئے ہوئے تھے، تو وہ تھوڑا سا ڈر گیا۔ تو اس پہ انہوں نے فرشتوں نے اسے کہا کہ ہم ڈرو مت، ہم جو ہے قوم لوط کی طرف ہمیں بھیجا جا رہا، ہم ادھر جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے اس کو خوشخبری دینے کے لیے وہ ابراہیم کے پاس رہے۔ تو 71 سے آگے ساری اس میں آیتیں پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ اس میں بیسیکلی بڑا سمپل سا
मैसेज है जो कि इस इतनी कोई डिटेल समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें, तो इसलिए मैं इसकी बाकी सारी आयात भी पढ़ लेती हूँ और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। तो आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हिज वाइफ वाज स्टैंडिंग एंड शी laughed when we gave her the good news about Isaac and after Isaac Jacob। उर्दू है, उसकी बीवी खड़ी हुई थी और वो हंस पड़ी जब हमने उसे इसहाक की खुशखबरी दी और इसहाक के बाद याकूब की। Ayat number 72, she said, woe to me, how could I bear a child at my age? And here is my husband, an old man. This is really strange। उर्दू है उसकी, उसने कहा अफसोस है मुझ पर, मैं इस उम्र में बच्चा कैसे पैदा कर सकती हूँ, और ये रहा मेरा शोहर बूढ़ा आदमी, ये तो वाकई अजीब बात है। 73, they said, do you find it strange for God has bestowed his mercy and blessings upon you, O inhabitants of the shrine, he is praiseworthy, glorious। उर्दू है उसकी, उन्होंने कहा क्या तुम्हें अल्लाह के लिए ये अजीब लगता है, अल्लाह ने तुम पर अपनी रहमत और बरकतें नाजिल की हैं, ए मुकद्दस मकाम के रहने वालों, वो काबिल तारीफ है, शान शौकत पाला। 74, when Ibrahim's fear subsided and the good news was delivered to him, he proceeded to argue with us on behalf of Lord's people। इसकी उर्दू है, जब इब्राहिम का खौफ दूर हो गया और उसे खुशखबरी दे दी गई तो वो लूत की कौम की खातिर हमसे बहस करने लगा। 75, Indeed Ibrahim was clement, extremely kind and obedient। उसकी उर्दू है, दर हकीकत इब्राहिम नर्म मजाज, इंतहाई मेहरबान और फर्माबरदार था। फिर आयत है 76, O Ibrahim, refrain from this, your Lord's judgment has been issued, they have incurred unavoidable retribution। इसकी उर्दू है, ए इब्राहिम, इससे बाज आ जाओ, तुम्हारे रब का फैसला हो चुका है, वो एक नागुज़ीर अजाब उठा चुके हैं। तो ये जो है पूरी स्टोरी जो है कुरान में बहुत सारी आयत में सेम स्टोरी बहुत सारी आयत में और बहुत सारी सूरतों में आई है कुरान की। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इब्राहिम के पास वो खुशखबरी लेके गए और इब्राहिम ओल्ड एज में था, बूढ़ा था, और उसकी बीवी जो थी वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। लेकिन अल्लाह ताला के फरिश्तों, इससे हमें यहाँ से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला तो किसी चीज़ के लिए कहते हैं हो जा और वो हो जाती है। तो इस चीज़ पे जब उसकी बीवी को, इब्राहिम की बीवी को खुशखबरी सुनाई गई इसहाक की, और इसहाक के बाद याकूब की, तो वो हंस पड़ी। तो उससे और उसने जैसे बड़े अजीब उसे डेफिनेटली फील हुआ होगा कि वो एक तो उसका हस्बैंड बहुत बूढ़ा और हमें नहीं मालूम कि उसकी कितनी एज थी, वो भी डेफिनेटली ओल्ड एज में होगी। तो वो इस उम्र में उसने कहा मैं बच्चा कैसे पैदा कर सकती हूँ, और मेरा हस्बैंड जो है और बूढ़ा आदमी है। तो जिस पे फरिश्तों ने कहा कि तुम इसको अजीब समझती हो कि तुम्हारा ख्याल है कि अल्लाह ताला के लिए जो है कोई चीज़ मुमकिन नहीं है, कोई चीज़ भी नामुमकिन है। एवरीथिंग जो हो हम इस दुनिया में हो रही है अल्लाह ताला के हुक्म से हो रही है। कोई चीज़ भी जो है अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं होती। वो कहते हैं हो जा और वो हो जाती है। तो अल्लाह ताला के का एक किस्म का आप समझें, ये एक किस्म का नहीं बल्कि एक मिरेकल था अल्लाह ताला का। जब इब्राहिम की वाइफ इब्राहिम को खुशखबरी मिली कि उसकी बेटे की, और बेटे के बाद उसके इसहाक की, और इसहाक के बाद अ, याकूब की। तो ये एक बहुत बड़ा समझे मिरेकल था उस टाइम पे। लेकिन देखें, इससे हमें ये पता चलता है कि
इब्राहिम बावजूद इसके कि अल्लाह ताला ने उसको अपना बहुत ही उम, प्यारा दोस्त भी बताया है। अल्लाह ताला के वो कभी भी उसने ज़िंदगी में कभी शिर्क नहीं किया था। कभी कोई मतलब इसके बारे में अल्लाह ताला ने बताया है कि और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर था। उसके बावजूद देखें जब भी इंसानी जो वीकनेसेस होती हैं वो उस इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, तो वो उस वक्त फरिश्तों को सिर्फ ना खाने से, खाना ना छूने से वो उससे वो थोड़ा सा खौफजदा हो गया, मशकूक हो गया और खौफजदा हो गया। जबकि अल्लाह ताला की रहमतों से अल्लाह ताला ने उसको इतना नॉलेज भी अता किया हुआ था और इतनी नेमतों से नवाजा हुआ था। और फिर उसकी वाइफ जिसको मतलब उसको बावजूद इसके कि वो सामने इंसान की शक्ल में फरिश्ते खड़े थे, उसके बावजूद उसको लगा कि मेरा खावंद भी बूढ़ा है, मैं भी इस एज में हूँ, मैं कैसे बच्चा पैदा कर सकती हूँ। तो हमें इससे पता ये चलता है कि अल्लाह ताला की मर्सी, अल्लाह ताला की पावर, अल्लाह ताला की जो है ताकत, उसके बारे में पता चलता है कि अल्लाह ताला जब चाहे, जहाँ चाहे, जिसके साथ चाहे, जो करना चाहे वो सिर्फ कह देते हैं हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। ये अल्लाह ताला की बड़ाई है। अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक है। उनके उनके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है उनके लिए। तो उसके बाद अल्लाह ताला हमें बता रही है 74 में कि इब्राहिम जो ही उसको वो खुशखबरी सुनाई गई और उसका खौफ दूर हुआ, तो और उसको उन्होंने बताया फरिश्तों ने कि वो लूत की कौम की तरफ उनको भेजा जा रहा है, भेजा गया है अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो उनके बिहाफ पर, उस कौम की बिहाफ पर इब्राहिम उन फरिश्तों के साथ बहस करने लगा। तो जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से उसको हुक्म आया कि ए इब्राहिम, इससे बात आ जाओ कि तुम्हारे रब का जो फैसला एक दफा हो चुका है वो नागुज़ीर है, और वो नामुमकिन है कि उसको टाला जा सके या चेंज किया जा सके। वो एक नागुज़ीर अज़ाब उठा चुके हैं वो कौम, और उस कौम को डेफ़िनेटली अल्लाह ताला ने एक वक़्त तक मुकर्रर वक़्त तक उनको चांस दिया। प्रॉफ़िट भेजा जो कि उनके दरमियान था और उनको पैगाम देता रहा, और उनको बताता रहा कि जो चीज़ें तुम लोग कर रहे हो वो कितनी बुरी हैं, ऐसी इससे पहले दुनिया में किसी और इंसान ने नहीं की। उसके बावजूद जो है वो लोग यानी इतने ईवल थे, इतने गुनाह के में गुम थे कि उन्हें कोई चीज़ भी उन पे असर ना की। जब फाइनली जब पता, ज़ाहिर है अल्लाह ताला को तो पहले से पता था कि ये कभी कोई इनमें से कोई भी ईमान नहीं लेके आएगा, कोई भी अपने आप को तब्दील नहीं, चेंज नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद उन पे अज़ाब आया। तो अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि इब्राहीम बहुत ही नरम दिल इंसान था, और इंतहाई फर्माबरदार था अल्लाह ताला का, और इंतहाई मेहरबान इंसान था। यानी उसके अंदर ये क्वालिटीज़ अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि कितना, इवन उसको पता था कि वो कितने ईवल लोग हैं, उसके बावजूद वो फरिश्तों से उनके बिहाफ़ पे जो है वो बहस करने लगा। तो ये आयत जो मैंने पढ़ी हैं, ये छोटी-सी कहानी जो इब्राहीम और लॉट के बारे में है, इसकी पूरे कुरान में इसके बारे में बहुत सारी आयत हैं, बहुत सारी सूरतें हैं जिनमें सेम टॉपिक, बल्कि कुछ में ज़्यादा तफ़सील से बयान किया गया है, जिसमें सूरह अल-हज्र जो कि सूरह नंबर 15 है, सूरह सु उसके बाद सूरह 29 है, फिर सूरह 37 है, और फिर सूरह 51 जो कि सूरह अल-ज़ारियात है। तो ये तमाम सूरतें जो हैं इनमें सेम टॉपिक का ज़िक्र है। अल्लाह ताला ने सेम, जो कि अभी हम मैंने आपसे बात की, जो कि सूरह नंबर अल-हज्र की जो है वो
51 آیت سے لے کر 60 آیت تک اس میں سیم ذکر کیا گیا ہے کہ جب، اور دیکھیں ورڈنگ بھی سیم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جس میں فرشتے جو ہیں وہ ابراہیم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے میسج دیا، اور سیم اس کے بعد انہوں نے جو ہے لوط کے پاس جانے کے لیے جو ہے وہ ان کہا کہ ہم وہاں پہ ان کو سزا دینے کے لیے، عذاب ان پہ آنے والا ہے، اس کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوط کی بیوی جو تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 میں بتایا ہے کہ لیکن لوط کی بیوی اس کے ساتھ نہیں بچائی جائے گی، وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوگی، یعنی وہ ان لوگوں میں شامل تھی جو کہ وہ گناہ گار تھے، جو ایول کام کر رہے تھے۔ تو بیسیکلی آپ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو گناہ جو ہے مختلف ٹائم میں، پروفٹس کے ٹائم میں موجود جو لوگ تھے، وہ مختلف لوگوں کی جو کمیونٹیز تھیں وہ مختلف قسم کے سینس میں مبتلا تھے۔ جیسے کہ اب لوط کی قوم تھی وہ ہم جنسی میں مبتلا تھی، پھر شعیب کی قوم تھی جو کہ بہت بڑے چیٹرز تھے، بے ایمان تھے۔ اسی طرح مختلف قوم مختلف ایول تھنگس جو تھیں، ایول چیزیں کر رہے تھی قومیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو آج کے ٹائم میں وہ ساری گناہ اور ساری ایول چیزیں جو کہ مختلف لوگوں کے پاس تھیں اور ان کی انہائلیشن ہوئی، ان کو سزا جو ہے عذاب کی صورت میں ان قوموں کو ملی۔ تو اس وقت ہماری جو ہے اس ٹائم میں یہ ایسا ٹائم ہے جس میں ہر وہ گناہ جو ہے دنیا میں ہو رہا ہے، اور ہم جنسی دیکھ لیں تو وہ کتنی پھیل چکی ہے اس وقت امریکہ، دنیا بھر میں ہر جگہ پہ، بلکہ اب ان کو رائٹس وہ اپنے لے رہے ہیں اس بات پہ۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس چیز کی سزا کب آئے گی، لیکن ایک بات پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص مقرر ٹائم انسانوں کو دیتے ہیں، اور اس خاص مقرر ٹائم تک وہ ان کو چانس دیتے رہتے ہیں، جو کہ چانس اس وقت بھی لوگوں کو مل رہا ہے۔ جو یعنی اوپنلی اب یہ ہے وہ شادیاں بھی کر رہے ہیں، ہاں، ایک ہی مرد سے، عورت سے، اور ان کے خلاف آپ کچھ بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو اتنی بڑی ٹریجڈی آج کے دور میں یہ ہو رہی ہے، اور کیونکہ یہاں پہ ان کے رائٹس کی بات کی جاتی ہے، تو ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ کا جب عذاب کا ٹائم آئے گا تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو ہمیں صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ ہر پل دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ فرمائیں ایسے لوگوں سے، ایسی کمیونٹیز سے، اور ایسے ایول سے۔ تو ماشاءاللہ میں آج یہیں پہ قرآن سٹڈی کا اختتام کروں گی۔ تو میرے بہن بھائی موجود ہیں، اگر وہ تھوڑا بہت اور کچھ کہنا چاہیں تو اس ورسز کے بارے میں، آیات کے بارے میں، تو میرے طرف سے السلام علیکم۔ Thank you, sister. MashaAllah. Praise God. Thank you, sister. MashaAllah. ایک بات، ایک کامنٹ ہے، یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ قرآن میں بہت ساری معجزاتی طور پہ صرف عیسیٰ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، بلکہ ابراہیم کے بھی معجزاتی طور پہ ان کو اولاد عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے،
جو جسے اسحاق کہتے ہیں، وہ ان کی انتہائی، جب کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور دونوں میاں بیوی ایسی ایج میں تھے کہ جہاں پہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اگر نیچرلی سوچا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بس بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. آف کورس جنہوں نے کائنات ایسے بنا دی، اس کے اندر پھر ہر چیز ان کے لیے کیا دیر ہے کسی بھی چیز کی، یہ تو بہت چھوٹی سی اور معمولی سی بات ہے. دوسرا یہ کہ ایک اور یحییٰ یا جون کی پیدائش، اور ہم جانتے ہیں عیسیٰ کی پیدائش ایسی تھی، جو کہ جون بھی یحییٰ وہ بھی اپنے ماں باپ کے پاس بہت بوڑھی ایج میں انہوں نے ان کو کنسیو کیا، جبکہ سائنٹیفکلی آج کے دور میں دیکھا جائے تو ناممکن ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑی معجزاتی پیدائش تھی وہ تو آدم کی تھی، جس کے نہ ماں تھے نہ باپ تھے. تو اس طرح مطلب ہے کہ ایک انسان کو خدا کے برابر سمجھنا یا خدا سمجھنا، جیسا کہ عیسائیت میں عیسیٰ کو کیونکہ ان کی جو پیدائش تھی وہ ایک میریکل تھا بظاہر لوگوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز میراکلس ہے، اس کی ایکسپلینیشن نہیں ملتی کہیں پہ، کہ ہر چیز کا وجود جو ہے وہ اوریجنلی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، جو ہے جسے کہتے ہیں ہر چیز کی ابتدا کسی چیز سے نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، اور بس کی ہے نو. تو آدم کے تو نہ ماں تھے نہ باپ تھے. اگر اس طرح یہ نہیں کہ کسی اس انسان کو اٹھا کے تو اللہ کے برابر کر دیا جائے یا خدا بنا دیا جائے، وہ پھر بھی انسان تھے، وہ کھاتے تھے پیتے تھے، انہوں نے اولادیں پیدا کی آگے سے، ان کے اندر کوئی اسپیشل مٹیریل نہیں تھا جو کہ کسی اور انسان میں نہ ہو. وہ سیم ڈی این اے تھا ان کا جو باقی انسانوں کے جیسے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سپورٹ کیا گیا بہت سارے میریکلز یعنی معجزات کے ساتھ، اور وہ انسان تھے. ان کو بھی موت آنی تھی، ان میں سے کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا تھا، نہ ہی کوئی نور کا بنا ہوا تھا اسپیشل. تو یہاں سے مطلب یہ بات ہم دیکھیں کہ کیسے انسان جو ہے نا، مطلب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابراہیم کو جو سمجھے اس طرح کی اولاد ہوئی تو وہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا، پیچھے ہو ہی نہیں سکتا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مریم کو بھی اولاد دے دی، دینے والے ہی اللہ تعالیٰ ہیں ہر کسی کو. تو بس ایک اس میں مین چیز جو ہے مجھے یہ واضح نظر آئی ان آیات میں، ماشاء اللہ یہی کہنا تھا.